اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی. کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. تیرے سارے بابے دے تیرے سارے بابے دے تیرے سارے بابے دے تیرے سارے بابے دے چاہی کوئی نہیں. انجینئر مرزا صاحب کی جہالت در جہالت دیکھیں. کہتا ہے توحید جب بیان ہوگی گستاخی خود بخود ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرزا توحید کے بیان ہونے کو ہی گستاخی سمجھتا ہے، وہ بھی انبیاء کرام کی. یوں مرزا نے انبیاء و مرسلین کو ہی انبیاء کا گستاخ قرار دے دیا. کہتا ہے توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا تو شیء کوئی نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے یہ. حالانکہ توحید کا یہ مطلب ہرگز نہیں یہاں پر جو انجینئر مرزا صاحب کی سمجھدانی میں آیا ہے. اس لیے کہ نہ کسی پیغمبر نے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی مرسل نے، نہ کسی فرشتہ نے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو نہ شریک کیا ہے، نہ خود شریک ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یہ بالکل محال ہے کہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا سوچا بھی ہو، ایسا کیا بھی ہو. تو انبیاء اور ملائکہ کے متعلق ایسی بات کہنا اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے یہ خود گستاخی ہے. بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں انبیاء اور ملائکہ کہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں. نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ بیان کرنا، اللہ کی توحید کو ماننا شرف سمجھتے ہیں، سعادت مندی سمجھتے ہیں. پھر یہ ان کی گستاخی کیسے ہے مرزا صاحب؟ در حقیقت گستاخ کو ہمیشہ دوسری جگہ گستاخیاں ہی نظر آتی ہیں. جیسے آئینے میں بندے کو اپنی بتھی نظر آتی ہے تو مرزا صاحب کو اس طرح سے ہر بندہ گستاخ ہی نظر آتا ہے. پھر پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا، نبیوں کے بارے میں یہ کہنا، مرسلین کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی تے شیء کوئی نہیں، پیغمبر تے شیء کوئی نہیں، یہ خود گستاخی ہے. اس واسطے کہ اے نعرہ مرزے تو پہلے انہاں دے بزرگاں لایا ہے. انہاں دے بزرگ مکہ دے اندر یہو کہندے سن کہ محمد جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. یہ مشرکین مکہ نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین. بے شک نبی علیہ السلام کو کہا گیا بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، مرسلین میں سے ہیں. تو آج انجینئر یہ کہتا ہے کہ پیغمبر تو کوئی شے نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ پاک پیغمبر کے متعلق ایسا جملہ بول دینا اور یہ کہنا کہ پیغمبر کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ خود نری اس بے ادب شخص کی گستاخی ہے. عزیزان، پھر آپ نے سنا ہوگا انجینئر نے یہ نعرہ لگایا جس کو ہم نے اس کی ویڈیو میں بھی سنایا، اور اس نے کئی مرتبہ یہ نعرہ لگایا. بلکہ وہ جتھے بیٹھا ہوندا ہے اتنے اگے جڑی انہیں رکھی ہوئی کھاری وہ ڈنگراں دے اگے جس طرح پیا ہوندا سارا کچھ کھان واسطے، اودے اتنے لکھیا کہ تیرے بابے تو شیء کوئی نہیں، تیرے بابے. اب لفظ تیرے جو ہے نا اس پہ غور کریں، جو ہم نے آپ کو پیچھے سنایا بھی ہے اور یہ اپنے کئی بیانات میں کہہ چکا ہے، تیرے بابے تو شیء کوئی نہیں، یعنی اپنے بابوں کے بارے میں نہیں کہتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بابا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، یہ کہتا تو پھر درست ہی بات. لیکن تیرے بابے لفظ جو بولتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بابوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے جو بابے ہیں نا ان کی تو نفی کر رہا ہے، لیکن اپنے پیو جڑے دینے نا انہاں دی نفی نہیں کر رہا. مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنے بابوں کو مان رہا ہے اور بابی بن رہا ہے.
نعرہ تو یہ لگا رہا ہے کہ میں بابی بھی نہیں ہوں بابی بھی نہیں ہوں، حالانکہ یہ خود محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مان کے اس کو مجدد کہہ کے بابی بھی بن گیا، اور یوں دوسرے کے بابوں کی نفی کر کے اپنے بابوں کو بچا کے یہ کہنا کہ تیرے بابے لفظ بول کے دوسرے کے بابوں کی نفی کر کے اپنے بابوں کو بچا کے بابی ہونے کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ یہ ہے جہالت در جہالت در جہالت، یہ ہے انجینئر صاحب کی جہالت کا وہ گٹر جس کے اندر ان کے سارے فلمی کذابی جو ہیں صبح و شام غوطہ زن ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بابے تو شیعی کوئی نہیں، دوسرے لوگوں کے بابوں کی نفی تو کر دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنے بابوں کو اسی طرح بچا کے بیٹھے ہیں، اور ان کا بابی ہونا نہ صرف ان کے نعرے سے ثابت ہے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر اپنے بابوں کو مقدم کیا، یہ ان کی اور گستاخی ہے۔ پھر آگے سنیے ان کے بابے دیکھیے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد کہہ کے ان کا مرزا جو ہے ان کو بابا مان چکا ہے، ان کو مجدد مان چکا ہے، اور وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جس نے اپنی کتاب کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء مانا ہے، جبکہ مرزا اور اس کی ٹیم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو افضل نہیں مانتے۔ اور پھر یہی محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے اس کی کتاب کے اندر کتاب التوحید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مختار ثقفی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ انجینئر اور اس کی ٹیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر ان کا ایک اور بابا مولوی اسحاق جس کا حوالہ یہ اس نے ابھی دیا ہے، اس کی وہ تو اب اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک اور بابا شیخ زبیر صاحب جو ان کے بابے ہیں، جو اصولی طور پہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، جیسا کہ وہ روایت بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے والی سنن الکبریٰ کی جو روایت ہے، اصولی طور پہ وہ روایت ضعیف ہے اور تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن شیخ زبیر نے اگر بھولے سے بھی اس کو حسن کہہ دیا ہے تو بابے کو ماننے کے لیے اور بابی بننے کے لیے بابے کی اندھی تقلید میں انجینئر صاحب اپنے جو شاگرد ہیں ان سمیت اپنے بابے کو مان کے اور ان کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ روایت جو ہے یہ تو صحیح ہے، حسن ہے۔ تو یہ